और उसकी ستائش ہو دوستوں، اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے قدموں میں حاضر، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی تمام تر حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک نیا دن بخشا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے اور اس کے نام کو مبارک کریں۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور برحق ہے۔ خدا تو نہایت قدوس اور نہایت مہربان ہے، اپنے جلال اور فضل سے ہم سبوں کو سنبھالتا ہے۔ خدا عظیم اپنا کرم کر اور اپنا فضل ظاہر کر اور بخش دے کہ آج کا یہ دن ہماری زندگی میں برکت کا اور فضل کا دن ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی پرستش ہو۔ اور دوستو، اس سے قبل کہ ہم خدا ان کی حمد و تعریف کریں، آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارننگ ڈیووشن کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بہت سارے لوگوں تک خدا ان کے کلام کو پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں۔ اور آئیے ہم مل کر خدا ان کے نام کو مبارک کہیں گے، اور کوائر کے ساتھ مل کر ایک بڑا ہی خوبصورت گیت جو ہم سبوں کو یقیناً آتا بھی ہے، مکتی دلائے یسوع نام، شانتی دلائے یسوع نام، یسوع دیا کا بہتا ساگر، یسوع ہے داتا مہان۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور اس کی حمد کریں گے، اور مل کر خدا کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 36ویں آیت۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تم واقعی آزاد ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب رہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا جلیل قدوس مہربان آسمانی خدا، تو جو حکمت اور خدا دانائی کا رب ہے، التجا ہے کہ تو اپنی حکمت اور اپنی دانائی میں ہم سبوں کو شامل کر، تاکہ تیرے کلام اقدس کو پڑھیں، غور کریں اور خدا اس کے موافق زندگیاں بسر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی حمد ہو اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے پاک کلام کے حوالے سے ایک بڑی جاندار اور خوبصورت آیت ہمیں بخشی،
और वो आयत मुबारक जो अभी हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 36वीं आयत को सुना, कि जहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही अहम और बड़ी ही जानदार किस्म की आयत है कि जिसमें हम ये जान पाते हैं कि खुदावन का कलाम क्या है कि अगर बेटा ही तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। और अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत को देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर बयान किया गया कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो मेरे दोस्तों, दोनों ही बातें बड़ी परफेक्ट हैं, दोनों ही बातें अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि बेटे और सच्चाई में कोई फर्क नहीं। और अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हकीकत में जिसने बेटे को जाना वो सच्चाई से वाकिफ हुआ, और जिसने सच्चाई को पहचाना वो बेटे को पा गया। और आज जिस वक्त हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जात मुबारक के लिए जो दावा किया मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान ही में, तो उन्होंने क्या फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और अगर हम इन तीनों अल्फाज को देखें कि राह, हक और जिंदगी, तो इसमें हक का जो लफ्ज है, हक का मतलब क्या है? हम किसको कहते हैं कि ये हक बात है? तो हक क्या है? सच्चाई। हक क्या है? सच यानी ट्रुथ। और जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम पर निगाह करते हैं तो याद रखें कि जब हम इस चीज को समझें तो सच्चाई से वाकिफ होना असल में मसीह खुदावन की जात मुबारक से वाकिफ होने का नाम है, क्योंकि वो जिंदगी, वो किरदार, वो शख्सियत कि जो अपनी बात में, हर बात में ये बात कहता रहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो जो अपनी हर एक बात में सच्चाई का अलमबरदार ठहरा, तो दोस्तों सच्चाई उससे बढ़कर हमें और कहां पाई जाएगी। लिहाजा इस बात को हम समझ लें। और फिर दूसरी चीज जो हमारे जहन में आती है वो क्या है कि भाई यहां पर तो आजादी पाने की बात की गई कि बस अगर तुम बेटे से वाकिफ होगे तो वाकई बेटा तुम्हें आजाद करेगा। तो हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, हम तो किसी के ताबे नहीं हैं, हम तो किसी के स्लेव नहीं हैं, ना किसी शख्स के। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए, एक आजाद शहर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप आजाद थे, तो फिर हमें आज किससे आजाद होने की जरूरत है? तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि याद रखें कि हम सब आदम की नस्ल से हैं। हर वो शख्स जो आदम की नस्ल से है उसके अंदर गुनाह की रग़बत मौजूद रहती है। और जब हम गुनाह की तरफ चलते हैं, जब हम गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं, तो याद रखें कि हकीकत में हम गुनाह के असीर हो जाते हैं, हकीकत में हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। और फिर गुनाह और इब्लीस जो है वो हमारी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करता है, और फिर हम उन्हीं के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे खुदावन ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें हर तरह की इब्लीसी तासीरों से और इब्लीस के तमाम तर प्लान से महफूज कर लिया। और प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं, और इसके साथ साथ इस बात की तरफ तवज्जो लगाते हैं कि हमारा बुजुर्ग खुदा जो कि जिंदा और सच्चा और कद्दूस खुदा है, उसने हमें तख्लीक ही इसलिए किया कि हम उसकी महिमा का बयान करें। लेकिन आदम के सबब से जो गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से जो मौत इस जमीन पर जाहिर हुई, तो याद रखिए कि गुनाह यकीनन हर एक शख्स के अंदर मौरूसी तौर पर मौजूद होता है, जब तक कि वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल ना कर ले, जब तक कि वो अपने जामे को बर्रे के लहू से ना धो ले। और दोस्तों, आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह खुदावन ने अपने जान देकर अपने पाक खून के बहाने के वसीले से हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा दी। और वैसे भी वो इख्तियार जो खुदा बाप के पास है गुनाह माफ करने का, वो जहान में सिर्फ एक ही शख्स को हासिल हुआ, और वो मसीह खुदावंद हैं कि जिनको गुनाह माफ करने का इख्तियार था। और जो खातून, अगर आप लोगों को याद हो, तो जो खातून यीशु के पास पकड़ कर लाई गई और खुदावंद ने
اس کو کیا کہا کہ جا بیٹی سلامت لوٹ جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور یہ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں پر یہودی بلبلا اٹھے کہ یہ کون ہے جس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو دوستو، بے شک ہم کسی بھی شخص کے اسیر نہیں، بلکہ جب ہم مسیح سے دور رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم گناہ کے اسیر بن جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے اپنی جان قربان کر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کے ہر طرح کی ابلیسی تاثیر کا خاتمہ کیا، اور موت جاتی رہی، اور پھر یہ نعرہ بلند ہوا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ اور میرے بھائی میری بہن، یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ خداوند ہیں کہ جن کو جاننے کے وسیلے سے، جن سے واقف ہونے کے وسیلے سے، جن پر بھروسہ اور اعتقاد رکھنے کے وسیلے سے، اور جس کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور مکتی داتا قبول کرنے کے وسیلے سے ہم ہر طرح کے گناہ سے آزاد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج میرے دوستو اس بات کو یاد رکھیے کہ آج جس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کے اس ساری زمینی زندگی اور اس کی صلیبی موت کو دیکھتے ہیں، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا یاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیے میرے دوستو، یہ ہمارے لیے آج بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم مسیح خداوند کی اس صلیبی موت پر غور کرتے ہوئے اپنے جامے اس کے پاک خون سے دھوئیں، تاکہ خداوند کا جلیل اور پرفضل نام ہماری زندگی میں پروان چڑھے اور مبارک ٹھہرے۔ اور آج یاد رکھیے کہ جب ہم مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو نہ صرف وہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، بلکہ وہ نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے۔ اور جب وہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ہمیں اپنا ہم راست بناتا ہے۔ اور دوستو، آج ہم اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہوئے اپنے خداوند مسیح کے قدموں میں آئیں، تاکہ خداوند کا جلیل اور قدوس ہاتھ ہم پر ٹھہرے اور ہمارے تمام جانے اور انجانے، دیکھے اور اندیکھے اور بے باکی میں کیے گئے گناہ معاف کیے جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جس وقت ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے جاری رکھتے ہیں تو دوستو یاد رکھیے کہ پھر مسیح خداوند ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، پھر وہ ہمیشہ ہمارے آگے آگے چلتے ہیں تاکہ ہمارے لیے راہ ہموار ہوتی جائے۔ تو لہٰذا آئیے آج ہی ہم مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور مکتی داتا قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی کی وراثت کو انعام میں حاصل کر لیں۔ اور میرے دوستو، اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور خداوند کی شفقت اور اس کی سلامتی آپ لوگوں پر ٹھہری رہے، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ بزرگ رحیم آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم و قدوس ہے، تو قادر مطلق ہے، رحم سے بھرا ہوا۔ خداوند التجا ہے کہ تو ہم سبوں پر اپنے کلام کے دروازوں کو یوں کھولے رکھ اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کو ملے، المسیح کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک پرمقدسین کے ساتھ، اور خاص طور پر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس کو کلیم کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ اور دوستو، رخصت ہونے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ خدا ان کے زندہ بزرگ کلام کی آواز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا آپ لوگوں کو برکت دے۔ مجھے اجازت دیجئے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔